غلام نے دھوپ سے جوتے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دیے۔ مالک کو غصہ آ گیا، مالک غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور 2 ٹکے کے نوکر تیری جرت کیسے ہوئی، تجھ میں ہمت کیسے ہوئی کہ میری اجازت کے بغیر جوتے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دی۔ غلام نے عرض کی مالک جوتے دھوپ میں پڑے خراب ہو رہے تھے، میں نے تو اس سوچ کی بنیاد پر جوتوں کو دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دیا کہ کہیں میرے مالک کے جوتے خراب نہ ہو جائیں۔ مالک نے کہا نہیں نہیں، تجھ میں تکبر آ گیا ہے، تجھ میں غرور آ گیا ہے، تیری ہمت کیسے ہوئی کہ بغیر میری اجازت کے تو نے میرے جوتوں کو ہاتھ بھی کیوں لگایا۔ ہے مالک اٹھا، فوراً غلام کو مارنا شروع کر دیا، کوڑے مارے، پتھر مار مار کے غلام کے جسم پر نشان پڑ گئے۔ جوانو، پتہ ہے یہ غلام کون تھا؟ یہ وہی غلام تھا کہ آج جس کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جاتا ہے، آج جس غلام کا نام لیتے ہی جان میں جان آ جاتی ہے۔ یہ وہی غلام ہے جس کو حضرت بلال کہتے ہیں، موٹے ہونٹ ہیں، کالا رنگ ہے، ذات کا حبشی کہلاتا ہے۔ یہ وہی غلام ہے جس کو حضرت بلال کہتے ہیں۔ سنو اس غلام کا مقام، سنو اس غلام کی شان۔ جب میرے نبی عرش سے واپس آئے نا تو میرے نبی نے آ کر اپنے غلام حضرت بلال سے پوچھا، میرے بلال مجھے بتاؤ تو صحیح، تم ایسا کیا کرتے ہو کہ میں جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سن رہا تھا؟ اور بلال، اور تم ایسا کیا کرتے ہو کہ میں جنت میں بیٹھ کر تیرے قدموں کی آواز سن رہا تھا؟ ہائے، جس غلام کو مالک کے جوتے کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں تھا، اگر وہ بغیر اجازت کے جوتے کو ہاتھ لگا دیتا تو مار کھاتا تھا، پتھر کھاتا تھا۔ ہائے، آج اس غلام کو دونوں جہانوں کے آقا، دونوں جہانوں کے سردار کہہ رہے ہیں، اور میرے بلال تم کیا کرتے ہو کہ میں جنت میں بیٹھ کے تیرے قدموں کی آواز سن رہا تھا۔ جوانو، یہ ہے وہ عشق کی منزل، یہ ہے وہ محبت کی منزل، یہ ہے مدینے والے سے جڑنے کی نسبت۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے تو حوروں کی سردار کہتی ہے، یا رسول اللہ، آپ نے سب کو کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے اور سب کو کچھ نہ کچھ نوازا ہے، حضور آج مجھے بھی کچھ نواز کر جائیں، حضور آج مجھے بھی کچھ دے کر جائیں۔ جنت کی حوروں کی سردار کہہ رہی ہے، حضور آج مجھے بھی کچھ نہ کچھ عطا کر کے جائیں، حضور آج مجھے بھی کچھ نہ کچھ دے کر جائیں۔ یہ سنتے ہی میرے کریم نبی نے فرمایا، اے جنت کی حوروں کی سردار، جا، میں نے تجھے حضرت بلال دیا، جا، میں نے تجھے اپنا غلام بلال دیا۔ یہ سن کر حوروں کی سردار حیران رہ گئی کہ میں حوروں کی ملکہ، میں حوروں کی شہزادی، میں حوروں کی سردار، اور بلال کوجا سا کالے رنگ کا جس کے ہونٹ موٹے ہیں، حضور کیا آپ اسی غلام کو مجھے عطا کر رہے ہیں؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے حوروں کی ملکہ، ابھی تو میں نے اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ وہ تجھے پسند کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا۔ اے حوروں کی سردار، ابھی تو میں تجھے کہہ رہا ہوں، بلال سے تو میں نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ میرا بلال تجھے پسند کرتا بھی ہے یا نہیں۔ اے جنت کی حوروں کی سردار، میرا بلال قیامت کے دن تجھے نہیں دیکھنا چاہتا، وہ تو میرے کریم رب کے مکھڑے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، دنیا والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے، تو حضرت بلال نے بہت ہی لمبے عرصے کے لیے آذان نہ دی۔ کافی عرصے بعد ایک دن آذان کے لیے تشریف لائے، ہے آہوں سے بھرے منہ سے چند لفظ آذان کے ادا ہوئے، آذان کے چند لفظ ہی زبان سے نکلے تھے کہ کملی والے کے عشق کی یاد آ گئی، وہ پیار یاد آیا، وہ محبتیں یاد آئی، بے ساختہ رونے لگ گئے، بے ساختہ تڑپنے لگ گئے۔ اے جوانو، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میاں رونا کیوں نہ آتا کہ بلال جس یار کے کہنے پر آذان دیا کرتے تھے، اور جس یار نے اس غلام کو، اس حبشی کو حوروں کی ملکہ کا سردار بنا دیا تھا، جس یار کے ساتھ جڑے رہنے پر، جس یار کی قربت پر حضرت عمر جیسے خلیفے نے، حضرت عمر جیسے امیر المومنین نے، حضرت عمر جیسی شخصیت نے بلال کے ہاتھ چوم کر کہا، بلال دنیا تجھے اپنا غلام سمجھتی رہے، تو تو میرا بھائی ہے، تو تو میرا یار ہے، تو تو میرا دوست ہے، تو تو میرے نبی کا چہچہیتا غلام ہے، میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھ سے پیار کرتا ہوں، تیرا ادب کرتا ہوں، تیرا احترام کرتا ہوں۔ جوانو، رنگ کالا بھی ہو
تو حضرت بلال جیسا حبشی بھی جب مدینے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو کیا مقام پاتا ہے، پھر کیا شان ملتی ہے، پھر کتنی عزت ملتی ہے۔ آئے مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری۔ قبلہ مالک بلال کو تتی ریت پہ گھسیٹ کے نا اوپر سے پتھروں کی بارش برسا رہا ہے، نیچے میرے سونے محمد کا بلال مسکرا رہا ہے۔ ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بلال کا مالک بلال کو تتی ریت پہ گھسیٹ کے اوپر سے پتھروں کی بارش برسا رہا ہے اور نیچے سونے نبی کا بلال مسکرا رہا ہے۔ تو اس گزرنے والے شخص نے بلال سے پوچھ ہی لیا، اور بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا، عجیب کہانی ہے تیری، اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے، تو بجائے رونے کے مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور تیرے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ بلال نے آگے جو جواب دیا، میاں سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب ہے، دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے۔ جب اس شخص نے کہا بلال عجیب تماشا ہے تیرا، اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے، تو آگے سے مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ بلال نے کہا اور میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں کچا تو نہیں، اور اس کی آواز تو ٹھیک ہے، پیسے دینے ہیں، پیالہ لینا ہے، ٹھونک بجا کے چیک کرتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اور اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا مظلوم کا حال پوچھنے والے اور بلال کا حال پوچھنے والو، تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اور اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔